لاہور چیمبر آف کامرس کا پورٹ فولیو ہے اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ یقین کریں کہ جب رزلٹ آیا تو آنسو نکل آئے، خوشی کے آنسو۔ حکومت سے بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں جو ہیں کنونس کر کے ڈیمانڈنگ کر کے تو لینی پڑ رہی ہیں۔ فاؤنڈر کی سیاست کو آپ کہاں کھڑا ہوتا ہوا اس وقت دیکھنے ہیں؟ کچھ ایسے دوست تھے اور ابھی بھی ہیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے سب ٹھیک ہے کی آواز اوپر پہنچائی۔ اگر بڑوں تک تو آپ نے بعد میں پہنچنا، پہلے ان کے نیچے ایک بی ٹیم تھی، آپ نے پہلے ان کو خوش کرنا۔ آپ سمجھتے ہیں علی حسام عسکر نے پی بی جی نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل ہو گئی؟ پی بی جی کی عمر کتنی ہے آج؟ بمشکل 2 یا 2.5 سال ہے۔ تو مجھے آپ 100 سالہ ہسٹری میں بتا دیں۔ شاپ پہ موجود ہوں، آفس پہ موجود ہوں، تو آپ کھانا سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور پہلے کہتے ہیں کہ کسٹمر یا جو اس کو پہلے ڈیل کیا جائے۔ سب سے اہم بات کہ رزق حلال کما کے کھانے والوں میں سے جو اگر کوئی 100 لوگ ہیں تو ان میں سے ایک الحمدللہ نام میرا ضرور ہوگا۔ آج کل جتنے بھی ینگ جنریشن ہے ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں، اور شارٹ کٹ کے چکر میں ہمیشہ وہ بھٹک جاتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ تحریکیں، نظریات، گروپس اور ادارے کس طرح مضبوط بنتے ہیں؟ وہ یوں مضبوط بنتے ہیں کہ ان کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، انت تک محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر ادارے بنتے ہیں، پھر جا کر نام بنتے ہیں، پھر جا کر مقام بنتے ہیں، پھر جا کر پہچان بنتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان بھر میں فلٹر ہاؤس کے چیف ایگزیکٹو کی پہچان رکھتے ہیں، شاہین نذیر چودھری صاحب، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس بھی ہیں، وہ انجمن تاج چند لاہور کے لیڈر بھی ہیں، وہ منٹ گمری روڈ کی ٹریڈ یونین کے لیڈر بھی ہیں۔ گزشتہ 40 سال میں نے پوری بائیوگرافی اور پورا پروفائل اور منٹ گمری روڈ کی جو ٹریڈ لیڈرشپ ہے ان سے بھی پوچھا۔ فلٹر ہاؤس کے CEO شاہین نذیر چودھری صاحب نے 40 سال میں 40 چھٹیاں بھی اپنے آفس سے نہیں کی، مگر جیسے نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس کا منصب شاہین نذیر چودھری صاحب نے سنبھالا ہے تو کل مجھے منٹ گمری روڈ کے تاجر بتا رہے تھے اب ہفتے میں 10 دن میں 12 دن میں کبھی ایک بار شاہین نذیر چودھری صاحب اپنے دفتر آ جائیں تو آ جائیں۔ چیمبر آف کامرس میں ان کا کوئی ناغہ نہیں، کوئی چھٹی نہیں، وہاں پہ اویلیبل ملیں گے، موجود ملیں گے۔ جس نے کوئی کاروباری ملاقات بھی کرنی ہے وہ بھی شاہین نذیر چودھری صاحب کو ڈھونڈتے لاہور چیمبر آف کامرس میں آتے ہیں، یہاں یہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اپنی فیملی، اپنا بزنس، اپنی ہیلتھ سب کچھ قربان کر کے سب سے پہلے لاہور چیمبر آف کامرس کو رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے پائنیئرز بزنس مین گروپ کو رکھا ہوا ہے۔ اتنا پیشن، اتنا جنون اور اتنی انت تک محنت شاہین نذیر چودھری صاحب سے جانتے ہیں اس سب کی وجہ کیا ہے۔ وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ آپ بظاہر بھی خوبصورت ہیں، اندر سے بھی خوبصورت ہیں، اور اللہ نے آپ کو ہر طرح سے نوازا ہے۔ اتنی آپ بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ بزنس، ہیلتھ، فیملی سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ پی بی جی کا جھنڈا ہے، لاہور چیمبر آف کامرس کا پورٹ فولیو ہے، اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اور جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کی وجہ سمپل ہے، ہم سب کے سامنے ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے، اور جو دیکھنے والے میرے تاجر بھائی ہیں ان کے سامنے بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے اس الیکشن میں ہم پر اعتماد کا اظہار کیا اور ہم سے امیدیں لگائیں، تو آپ یقین کریں کہ جب رزلٹ آیا تو آنسو نکل آئے، خوشی کے آنسو، شکرانے کے آنسو، کہ یار اتنی امیدیں، اتنا پیار، اتنا اعتماد۔ تو حالانکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنا یہاں پہ بزی ہو جاؤں گا، میں اتنا ٹائم دیا کروں گا۔ مجھے تھا، ظاہر ہے میں ایک دکاندار آدمی ہوں اور سیلف میڈ فاؤنڈر ہوں خود اپنے بزنس کا 40 سال سے، پہلے دن سے لے کے آج تک۔ تو میرا تھا کہ یہاں سے 10 منٹ دور ہے میرا آفس، منٹ گمری روڈ چیمبر سے، تو میں دن میں 1 آدھ گھنٹہ دن کو یا 1 آدھ گھنٹہ بیچ میں یا رات کو نکال کے چلا جایا کروں گا۔ لیکن جب میں نے یہ منصب سنبھالا، اللہ نے مجھے نصیب کیا اور آپ تمام دوستوں کی وجہ سے،
تو آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو نا آپ کی طرف سے اپنے اوپر ایک فرض بھی سمجھا اور قرض بھی سمجھا کہ یہ اب میرے اوپر ایک قرض بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے کہ میں اسی طرح اب جن دوستوں نے مجھے ووٹ دیے، مجھے سپورٹ کیا، میرے لیے دعائیں کیں، جو میرے ویل وشر ہیں، تو اب میں ان کے لیے بھی جو کچھ ہو سکتا ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ اگر 10 طرح کے ڈیلی ڈیلیگیشن آتے ہیں تو اس میں اگر 6 یا 7 کا کام ہو جاتا ہے، 6 یا 7 دوستوں کا میں کام کر دیتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں وہ ون ون پوزیشن ہی ہے. کیونکہ جو گورنمنٹ کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جو گورنمنٹ نے آج کل دن بدن سختیاں کرنی شروع کر دی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ لمبی سٹوری ہے کہ IMF کی وجہ سے. تو لیکن جس طرح ہمیں بہت زیادہ ووٹ ملے، میں یہ ضرور کہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ ہمیں اس طرح بہت زیادہ مشکل پلیٹ فارم بھی ملا ہے، مشکل وقت ہمیں ملا ہے کہ حکومت سے بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں جو ہیں کنونس کر کے، ڈیمانڈنگ کر کے تو لینی پڑ رہی ہیں. تو اس میں کچھ میں ہم کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اور کچھ گورنمنٹ کی مجبوریاں ہوتی ہیں IMF کی وجہ سے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور آنے کا ہمارا ٹائم ضرور ہے. 10-11 بجے ہم آ جاتے ہیں، لیکن جانے کا ہمارا کوئی ٹائم نہیں. حالانکہ عام طور پہ ہم سے پہلے جو چیمبر ہے وہ تقریباً 5 بجے لائٹیں بند ہونی شروع ہو جاتی تھی، دروازے بند ہونے شروع ہو جاتے تھے. مگر آپ یقین کریں یہاں پہ کبھی 6 بج جاتے ہیں، کبھی 7، کبھی 8، کبھی 9، کبھی 10 بجے بھی ہم جاتے ہیں کہ اتنے کام ہوتے ہیں اور اتنے سارے دوست مختلف اپنے مسائل لے کے ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں کہ ہم پھر اٹھ کے جا نہیں سکتے. حالانکہ 100 قسم کے ہمیں اپنے ذاتی گھروں میں بھی فیملی کے کام ہوتے ہیں، فیملی والے ہیں، بچوں والے ہیں، اور اسی طرح اپنے بھی ایک اسٹیمنا ہوتا ہے کام کرنے کا، بیٹھنے کا. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ہم نے ماتھے پہ بال نہیں ڈالا، یا کبھی گلا شکوہ نہیں کیا، یا کبھی کسی سے کبھی آدھا ہاتھ نہیں ملایا، یا کبھی کسی کو کوئی 9 بجے بھی آیا تو اس کو کبھی یہ نہیں کہا کہ بھی آپ صبح آئیں. اس کو بھی بٹھایا ہے، اس کو چائے کافی پلائی ہے، اس کی بات سنی ہے، اور اس کے متعلق جو بھی کام اس وقت شام کے 9 حالانکہ بجے ہوتے ہیں تو فون پہ ہی جو کام ہو سکتا ہے ہم سے وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حد تک ہم جو ہیں وہ اپنے ووٹر کا جو ایک انہوں نے ہمیں ووٹ دیا اس کا قرض اور فرض ادا کر رہے ہیں. آپ نے ابھی آدھا ہاتھ ملانے والوں کی بھی بات کی ہے، تو آپ کے پرانے دوست بھی یاد آ گئے ہیں. آپ پہلے بھی ایگزیکٹو کمیٹی ممبر تھے لاہور چیمبر آف کامرس میں، پرانے گروپ میں فاؤنڈر جس کا نام تھا. فاؤنڈر سے آج کل کافی لوگ PBG میں بھی شمولیت اختیار کر رہے ہیں. فاؤنڈر کی سیاست کو آپ کہاں کھڑا ہوتا ہوا اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جہاں وہ کھڑی ہے سیاست ان کی اس وقت، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، اس کی وجہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک جیسے ٹی وی ہوتا ہے نا، اور اس کے اوپر 200 چینل آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ریموٹ ایک بندے کے جب ہاتھ میں ہوگا تو وہ اپنی مرضی سے جو سا مرضی چینل لگا لے گا. یعنی پاور جو ہے وہ چند ایک لوگوں کے پاس تھی. حالانکہ ہمارے وہ صدور بھی رہے ہیں اور ہمارے سینئر لیڈرشپ ہیں وہ، لیکن مطلب میں ایک ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو اپنی پاورز ہیں وہ آگے ٹرانسفر کرنی چاہیے تھیں. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فاؤنڈر کے زوال کا سبب بنا، اور سیکنڈلی اس گروپ میں کچھ ایسے دوست تھے اور ابھی بھی ہیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے سب ٹھیک ہے کی آواز اوپر پہنچائی. کیونکہ میں تو اس گروپ میں تھا اور 2 دفعہ میں بورڈ ممبر رہا، مینز کے 4 سال میں اسی ممبر ایگزیکٹو کمیٹی ممبر رہا. تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ مطلب بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، وہاں پر یہ فارمولہ چلتا تھا کہ اگر بڑوں تک تو آپ نے بعد میں پہنچنا، پہلے ان کے نیچے ایک بی ٹیم تھی، آپ نے پہلے ان کو خوش کرنا ہے. اور دیکھیں ہم تو رسپیکٹ کرنے والے یا پیار کرنے والے لوگ ہیں. اگر میں اپنی بھی بات کروں تو رسپیکٹ اور چیز ہوتی ہے اور خوش آمد اور چیز ہوتی ہے. اس کو میں صرف اس طرح ہی آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ ان کو سب ٹھیک ہے کی آواز دی گئی، حالانکہ سب ٹھیک نہیں تھا. جو گراؤنڈ ریالٹی تھی وہ کچھ اور تھی. جو سٹیک ہولڈر تھے ان کو اس طرح سے ملا نہیں جاتا تھا اور ان سے تعاون نہیں کیا جاتا تھا، ان کے کام نہیں ہو پاتے تھے، جس کی وجہ سے
الیکشنوں میں پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح اس کا پھر بدلہ لیا. علی حسام عسکر صاحب، چیئرمین پائنیئرز بزنس مین گروپ، آپ کے لیڈر، چیمبر کے ایک بڑے لیڈر. اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس میں فاؤنڈر کا اقتدار کا عروج تھا. انہوں نے ایک نعرہ لگایا، اس کارواں میں آپ شامل ہوئے. آپ ابتدائی ترین ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس قافلے کی قیادت کی. آج آپ لاہور چیمبر آف کامرس میں موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں علی حسام عسکر نے، پی بی جی نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل ہو گئی؟ جی بالکل، شکر الحمدللہ. میں ہاتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے تمام جتنے بھی چیمبر کے ممبر اور سپورٹر ہیں اور ووٹر ہیں ان سب کا. آپ دیکھ لیں کہ آج پی بی جی کی عمر، پی بی جی کی عمر کتنی ہے؟ آج بمشکل 2 یا 2.5 سال ہے. تو مجھے آپ 100 سالہ ہسٹری میں بتا دیں، چیمبر کی 100 سالہ ہسٹری میں آپ بتا دیں کہ کوئی 2-2.5 سال جس کی ایک چیمبر میں لائف ہو پولیٹکس کے حوالے سے، تو وہ آج ایک اس قدر لاہور کی مارکیٹوں میں اور چیمبر میں ایک ان کا نام ہو، مقام ہو، تو وہ میں سمجھتا ہوں پورے 100 سال میں پائنیئر بزنس مین گروپ ہیں اور علی حسام اصغر صاحب ہیں. اور یہ سب اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ٹیم تھی یا ہے وہ بہت مخلص ہے اور گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت کم عرصے میں جو ہے وہ پائنیئر بزنس مین گروپ کہاں سے کہاں آیا. اور آج بھی الیکشن جیتنے کے بعد بھی بہت سارے دوستوں نے ہمیں جوائن کیا. اور حالانکہ ہمارا الائنس ہے، 2 اور الائنسی ہیں ہمارے ساتھ، مگر جتنے لوگ ہمارے ساتھ آئے اتنے وہ ادھر نہیں گئے. یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ علی حسام اصغر صاحب کتنا پیار کرنے والے، رسپیکٹ کرنے والے اور انصاف پسند انسان ہیں. چودھری صاحب، آخری سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک پبلک سروس میسج بھی ہے. آپ کے قریبی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک طرف کھانا ہو، دوسری طرف کسٹمر آ جائے، آپ اپنے بزنس کاروبار دکان پہ، وہاں پہ شاپ پہ موجود ہوں، آفس پہ موجود ہوں، تو آپ کھانا سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور پہلے کہتے ہیں کہ کسٹمر یا جو اس کو پہلے ڈیل کیا جائے. دوسرا، آپ دوپہر کا لنچ نہیں کرتے. صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اور کامیاب بزنس مین بننے کے لیے اس طرح کی اپروچ، سوچ اور اس طرح کا اسپرٹ ضروری ہے، کمپلسری ہے، یا اس کے بغیر بھی کامیاب ہویا جا سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی آپ کی طرح آپ جیسا خوبصورت بنا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، میں یہ ضرور کہوں گا دیکھنے والوں کو، اور 4-5 ماہ ہو گئے مجھے چیمبر میں، اور ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ مختلف اسکولوں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، مختلف یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، مختلف کالجز سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور اسی طرح کچھ اور جو انٹرپرینیور ہیں وہ ہمارے پاس مختلف سیکٹرز سے آتے ہیں. تو ان سب کو میں ایک ہی بات بتاتا ہوں، کیونکہ حالانکہ ان کے ساتھ اسپیکر آئے ہوتے ہیں، اسپیکرز کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہوتا ہے، کچھ وہ ساتھ لے کے آتے ہیں. اور اس کے بعد جب میری باری آتی ہے تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں، کیونکہ جو اسپیکرز ہوتے ہیں وہ باتیں ان کو ظاہر بتاتے ہیں، صحیح بتاتے ہیں، لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی فلانے ملک کا فلانا بندہ یا ہسٹری کا فلانا نام، اس نے ایسے کیا، کام شروع کیا اور اس طرح وہ کامیاب ہوا. اسی طرح سیکنڈ پرسن بھی بتاتے ہیں کہ جی ہسٹری میں ایک ایسا بندہ بھی آیا تھا جو سائیکل پہ تھا، اس نے ایسے کام کیا اور پھر ایک عرصے بعد، ایک عمر کے بعد وہ کامیاب ہوا. بالکل یہ باتیں ساری صحیح ہیں. تو پھر جب میری باری آتی میں ان کو بتاتا ہوں، دیکھیں جی یہ آپ نے جو باتیں سنی سب اسٹوڈنٹ سے میں مخاطب ہو کے کہتا ہوں، یا جو بھی وہاں پہ شرکا ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بالکل یہ صحیح ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی بھی بتا دوں کہ مجھے 42 ایئرز ہو گئے ہیں. 1983 میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، جو کہ میرے آبائی کاروبار سے ہٹ کے مجھے میرے والد صاحب نے کروایا تھا کہ ایک ہی بزنس میں سب نے نہیں آنا، تو آپ کو ایک دوسرا بزنس ہم نے سٹارٹ کرواتے ہیں. تو وہاں سے میں نے شروع کیا تھا یہ بزنس، ورنہ ہمارا آبائی بزنس پاکستان آرمی کے ساتھ ہے، وہ الحمدللہ اب تک ہے اور اس کو میرے بھائی دیکھ رہے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا اسٹوڈنٹس کو کہ مجھے 42 ایئرز ہو گئے ہیں اور میرے پاس بھی
آپ یہ کہہ لیں کہ ایک زیرو سے میں آج الحمدللہ ایک لاہور میں ایک میرا نام ہے, ایک برانڈ ہے, ایک لائف سٹائل ہے. مگر یہ جو سفر ہے 42 ایئرس کا, اس میں نے ٹین ایج بھی لگائی, اس میں نے اپنی جوانی کا ٹائم بھی دیا, میں نے آج اپنے بڑھاپے کا ٹائم بھی دے رہا ہوں, اور ابھی تک بھی میں اسی طرح ہی کام کر رہا ہوں جس طرح کہ میں آج سے 10 سال پہلے کرتا تھا, 20 سال پہلے کرتا تھا, یا 30 سال پہلے کرتا تھا. تو مطلب میں ان کو کہتا ہوں کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے, یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 42 ایئرس کا یہ سفر ہے, اور آج لاہور کے جو ایک سیلف میڈ اور رزق حلال, سب سے اہم بات کہ رزق حلال کما کے کھانے والوں میں سے جو اگر کوئی 100 لوگ ہیں تو ان میں سے ایک الحمدللہ نام میرا ضرور ہوگا, کہ میں نے آج تک جو کام کیے ہیں اس کو ایک عزت کے ساتھ کیا ہے, رسپیکٹ کے ساتھ کیا ہے, ایمانداری کے ساتھ کیا ہے. اگر پولیٹکس بھی کی ہے تو اس کو ایمانداری کے ساتھ کی ہے. تو جب میں ان کو بولتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی 42 منتھس کا میں کوئی فارمولا دوں کہ اگر آج آپ کے پاس کوئی چھوٹی موٹی موٹر سائیکل ہے اور آپ کے پاس 42 منتھس کے پاس کوئی چھوٹی موٹی گاڑی ہو, تو آیا کیا کہتے ہیں آپ؟ تو وہ ایک دم کہتے ہیں کہ وہ 42 منتھس تو بہت زیادہ ہیں, آپ تو ہمیں اس سے بھی کوئی شارٹ کٹ فارمولا بتائیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہیں پہ جو ہے نا آج کل جتنے بھی ینگ جنریشن ہے ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں, اور شارٹ کٹ کے چکر میں ہمیشہ وہ بھٹک جاتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں میں 18 سال کا تھا, آج مجھے 42 ایئرز ہو گئے ہیں, تو دین جا کے میرے پاس آج سب کچھ ہے کہ میں مطلب کیا بیان کروں, لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے. تو یہ ایک لانگ جرنی ہے, اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سال 6 مہینے والا یہ کوئی فارمولا نہیں ہے. تو پھر وہ اس سے بڑا ان کو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں واقعی ایسے ہی ہے کہ یہ تو ایک اس پہ بہت ایک مسلسل جد و جہد اور محنت اور قربانی اور صبر کا نام ہے, پھر آپ کو کوئی کامیابی یا سکسیس ملتی ہے. زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے. ایک کامیاب بزنس مین اور لاہور کے پاکستان کے ایک بڑے ٹریڈ لیڈر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس شاہین نذیر چودھری صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ آج بھی میں محنت اسی طرح کرتا ہوں جس طرح ٹین ایج میں کرتا تھا. لڑکپن, جوانی اور بڑھاپا, 42 ایئرس کنٹینیو ایک سپیرٹ کے ساتھ, ایک ویژن کے ساتھ اور ایک مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کر کے انہوں نے اپنا نام بھی بنایا, مقام بھی بنایا. اور جس طرح انہوں نے حلال کا کہا کہ حلال ہم کھاتے ہیں, حلال کماتے ہیں, اور کاروبار بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ ہماری کمائی حلال کی ہو. رمضان المبارک ہے, جاتے جاتے میں چودھری صاحب کے والد محترم اور مرحوم ناصر سعید صاحب, اللہ ان کو قریق رحمت فرمائے, تو ان کو یاد کرتے ہوئے اور ان کی جو نیکیاں اللہ ان کا اجر بھی ان مرحومین کو نصیب فرمائے, میں ایک بات کرتا جاؤں گا یہاں پر کہ لاہور میں, پاکستان میں کئی ایسے رفائی ادارے ہیں فلاح عامہ کا کام کرنے والے. خدا کی قسم شاہین نذیر چودھری صاحب دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں, بائیں کو نہیں پتہ چلتا, اور خاموشی سے اللہ کی راہ میں ان اداروں کی سرپرستی کرتے ہیں, معاونت کرتے ہیں, اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے ان لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ دکھی, مفلس, بے سہارا, بے آسرا انسانوں میں خوشیاں بانٹ سکیں, آسانیاں بانٹ سکیں. ایک حلال کا فارمولہ, دوسرا محنت کا فارمولہ, تیسرا جب اللہ دے دے تو اس میں سے دے دیں پھر بڑھتا ہے. چودھری صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ 3 فارمولے ہیں, آپ اللہ کی راہ میں دیتے جائیں, اللہ آپ پر رحمتیں فرماتا جائے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.